الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. حضرت یوسف علیہ السلام مصر ملک کے وزیر مالیات، وزیر خزانہ، فائنانس منسٹر کے گھر میں غلام بن کر کے زندگی گزارنے لگے. خود اس وزیر منسٹر صاحب کی جو بیوی تھی جس کا نام زلیخا تھا یا راعیل اس کا نام تھا، اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ناپاک محبت آنے لگی اور اس نے یہ سوچا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ برا کام کرنا چاہیے. یوسف علیہ السلام سے اپنی خواہش پوری کرانے کی اس نے کوشش کی. اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی اور پیغمبر دنیا میں آئے وہ سب کے سب گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. اللہ گناہوں سے ان کی حفاظت فرماتے ہیں. خاص طور پر جو کبیرہ اور بڑے گناہ ہیں وہ تو نبی سے ہوتے ہی نہیں ہیں. اللہ بڑے گناہوں سے
اپنے پیغمبروں کی مکمل حفاظت فرماتے ہیں. رہے چھوٹے چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ جس کو کہتے ہیں، وہ کبھی بھول سے، غلطی سے ہو سکتے ہیں یا کبھی ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ نبیوں کو ایسے چھوٹے چھوٹے گناہوں پر باقی نہیں رکھتے، بلکہ فوراً کوئی نہ کوئی ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ اللہ ان چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. جیسے پہلے آدم علیہ السلام کے متعلق آپ کو سنایا تھا، ایک معمولی چوک ہوئی تھی، اس پر وہ اتنا روئے کہ آج کے زمانے کا بڑے سے بڑا گنہگار بھی اتنا نہیں روتا ہے. اتنے آنسو حضرت آدم علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی بھول پر بہا دیے. اللہ نے ان کو مکمل معاف فرما دیا. بالکل کچھ ایسا ہی معاملہ یہاں بھی پیش آیا ہے کہ اس زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے فندے میں پھنسانے کی بڑی سازش کی، بڑی ناپاک چال چلی. اس کا شوہر صبح میں جب آفس چلا گیا ہے تو اس نے اپنا بیڈ روم، سونے کا کمرہ پہلے سے تیار کر رکھا تھا. اس کا یہ جو بیڈ روم تھا وہ اس کے شاہی محل کے اندر بالکل اندر تھا. اس روم سے پہلے اور بہت سارے کمرے تھے. بالکل جو اندر والا روم تھا، بیڈ روم، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی کام کے بہانے سے اندر بھیجا، آرڈر کر کے. چونکہ رانی تھی، کوئین بنی ہوئی تھی، منسٹر کی وائف تھی. حضرت یوسف علیہ السلام تو اس کے نوکر غلام تھے. آرڈر ہوا، یوسف اندر جاؤ روم میں، فلانا کام کرو. اللہ کے نبی معصوم بھولے بھالے اندر تشریف لے گئے. زلیخا پیچھے پیچھے ناپاک ارادے سے آئی اور اس نے کام یہ کیا کہ جتنے کمروں سے، جتنے روم سے وہ پاس ہو کر گزر کے اندر گئی، تمام روم کے دروازے اندر سے بند کرتے ہوئے گئی. جتنے دروازے آئے سارے دروازوں کے اوپر لاک کر دیا، تالا لگایا. اور پھر اخیر میں جو اندر اس کا بیڈ روم تھا وہاں پہنچی. وہاں جانے کے بعد اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی گندی چال میں پھنسانے کی
ناپاک کوشش شروع کی. ایک دم تو ہمت نہیں ہوتی کہ یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دے. تو اس نے یوسف علیہ السلام کو للچانا شروع کیا. اور کتنے خطرناک طریقے سے للچایا، وہ بھی ایک عبرت کی چیز ہے. دیکھو، ہم ہیں اللہ کی ایک مخلوق انسان. اللہ کی ایک دوسری مخلوق ہے جس کو جانور کہتے ہیں. گائے ہے، بھینس ہے، یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. انسان اور جانور، جانور جو موٹا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، تندرست ہوتا ہے، وہ صرف منہ کے راستے سے کھا کھا کر کے موٹا ہوتا ہے. ایک راستہ ہے جانور کے موٹا ہونے کا، کھاتا ہے، کھا کھا کر کے موٹا ہوتا ہے. لیکن انسان کے موٹاپے کے دو راستے ہیں. ایک تو یہ انسان بھی کھا کھا کے موٹا ہوتا ہے، اور دوسرا کان کے راستے سے انسان موٹا ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ کوئی انسان کی بیٹھ کر کے تعریفیں کرے، اس کے وکھان کرے، اس کی خوبیاں بیان کرے. آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں. یہ انسان سنتا ہے، پھولتا جاتا ہے، اس کا نفس موٹا ہوتا ہے، اور اس کا اثر بدن پہ بھی پڑتا ہے. اسی لیے کسی کو مار ڈالنا ہو تو ایک طریقہ یہ بھی ہے، اس کو ٹارچنگ کرو. وہ کان سے بیچارہ سن سن کے مرجھاتا جائے گا، مرجھاتے مرجھاتے بیمار پڑے گا، بیمار پڑ کے ختم ہو جائے گا. تو جانور ایک راستے سے موٹا ہوتا ہے، بڑھتا ہے. انسان دو راستے سے موٹا ہوتا ہے، بڑھتا ہے. ایک منہ سے کھا کر کے، ایک کان سے سن سن کر کے. اور یہ انسان کی ایک کمزوری ہے کہ اس کو اپنی تعریف سننی بہت اچھی لگتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے. کوئی اس کی تعریف کرے اور کوئی اس کے عیب بتاوے، یہ اس کو بہت برا لگتا ہے، ناگوار گزرتا ہے. تو زلیخا نے یہی ہتھیار اپنایا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی تعریف شروع کی. سب سے پہلے کہنے لگی، یوسف تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں. بال کی تعریف کی حضرت یوسف علیہ السلام نے. کتنے پیارے، کتنے ملائم، کتنے چمکتے تمہارے بال ہیں. تعریف کر کے، وکھان کر کے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی. لیکن یہاں تو اللہ کے نبی تھے. ہمارا تمہارا معاملہ تو تھا نہیں کہ کوئی دو تعریف کر دے تو ہم ہوا میں اڑنے لگتے ہیں. یہ تو اللہ کے نبی تھے. ان کے اوپر آخرت کی فکر، آخرت کی فکر، اللہ کا ڈر ان پر غالب تھا. تو جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بالوں کی تعریف کی، اتنا پیارا جواب دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے. اے زلیخا، تو میرے بالوں کی تعریف کرتی ہے، بہت اچھے میرے بال ہیں،
یاد رکھ، جب میری موت ہو جائے گی لوگ مجھے قبر میں سلائیں گے اور اوپر سے مٹی ڈال دیں گے، میری قبر بند کر دیں گے. تو قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلی چیز جو میرے بدن سے جدا ہوگی وہ میرے بال میری کھوپڑی سے جدا ہو جائیں گے. قبر کے اندر جب گرمی ہوتی ہے تو گرمی کی وجہ سے باڈی پر اثر ہوتا ہے، تو سب سے پہلے یہ بال کھوپڑی سے الگ ہوتے ہیں. یہ بات سمجھائی یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو، تو کیا میرے بال کی تعریف کرتی، وخان کرتی؟ قبر کی گرمی میں سب سے پہلی چیز جو میرے بدن سے جدا ہوگی وہ میرے یہ بال میری کھوپڑی سے جدا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اسی لیے سوچنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بال رکھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ سنت کے مطابق بال کیسے ہونے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بال لے جاتے تھے پیچھے پورے، کبھی یہ کان کی لو تک ہوتے تھے، کبھی اور لمبے ہوتے تھے، اور سفر وغیرہ کا موقع ہو، کٹوانے کا موقع نہ ملے تو اور زیادہ لمبے بھی ہو جاتے تھے، اس طرح سیدھے. لیکن سب بال برابر ہوتے تھے سائز میں. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بال لمبا کوئی چھوٹا، ایک طرف بالکل صاف ایک طرف بہت بال. یہ حضور کا طریقہ نہیں ہے جیسے آج کل رواج ہے، ادھر ایسے ادھر ایسے ادھر ایسے ادھر ایسے. یہ حضور کی سنت کے سراسر خلاف ہے، اور یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ یہودیوں کا، نصرانیوں کا، اسلام کے دشمنوں کا طریقہ ہے. یہ شکل صورت اللہ کو ہماری پسند نہیں ہے جو آج کل بالوں میں اپنائی جا رہی ہے. اسی لیے بال رکھو لیکن سب بالوں کی سائز ایک ہو، اور جیسے حضور بال رکھتے تھے سیدھے لے جاتے تھے پیچھے کی طرف، اس طرح بال رکھو. زلیخا نے دیکھا کہ میں نے پہلا تیر مارا وہ تو پھیل گیا، ناکام ہو، تو اس نے دوسرا تیر مارا حضرت یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کے لیے. کہنے لگی کہ یوسف تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، بہت پیاری پیاری تمہاری آنکھیں. جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں کی تعریف کی، کیا جواب دیا ہے؟ جواب دیتے ہیں، اے زلیخا، قبر کے اندر یہ آنکھ پگھلنی شروع ہوگی، پگھلے گی جیسے موم بتی پگھلتی ہے. قبر میں جانے کے بعد یہ آنکھیں پگھلے گی اور پگھل کر کے پانی بن کے میرے چہرے پر بہہ جائے گی. یہ سلامت رہنے والی نہیں ہے. یہ جواب دیا. حالانکہ اللہ نے قبر کے لیے حرام کیا ہے، وہ نبی کے بدن کو کھا نہیں سکتی. مٹی کے لیے حرام ہے، وہ نبی کے بدن کو نہیں کھا سکتی. جیسے شہیدوں کا بدن سلامت رہتا ہے، نبیوں کا بدن بھی سلامت رہتا ہے. کفن بھی ویسا، بدن بھی ویسا.
کوئی اس کو کھا نہیں سکتا. لیکن یوسف علیہ السلام زلیخا کو آخرت کی باتیں سنا رہے تاکہ وہ ڈر جاوے گناہ سے. تو پھر تیسری بات کہی زلیخا نے کہ یوسف تمہارا چہرہ تمہارا منہ بہت خوبصورت ہے. پہلے بتایا تھا یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا حال. تو کہا یوسف تمہارا یہ چہرہ بہت خوبصورت ہے. زلیخا کی اس بات کو سن کر کے حضرت نے جواب دیا اے زلیخا میرا یہ چہرہ قبر کے اندر کیڑے مکوڑوں کی غذا بنے گا. قبر کے کیڑے مکوڑے قبر کی مٹی اس کو کھا لائیں گے. تو کیا میرے چہرے کی تعریف کرتی ہے؟ یہ سب قبر میں جا کر مٹی میں مل جائے گا, کچھ باقی نہیں رہے گا. ہر طرح اس نے یوسف علیہ السلام کو للچانے کی کوشش کی. کیسے کیسے اس نے پھنسایا. جو جواب یوسف علیہ السلام کا ہے اللہ کرے وہ آخرت والی حقیقت ہماری سمجھ میں بھی آ جائے. آج ہم نے ظاہر کو, باہر کی باڈی کو سنوارنے کے پیچھے, ٹپ ٹاپ کے پیچھے ہم کتنا وقت خرچ کرتے ہیں, کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں محض ظاہری باڈی کو ٹپ ٹاپ سے سجانے کے واسطے. کاش کہ اس کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی جو یوسف علیہ السلام نے سمجھائی. کسی شاعر نے اس کا نقشہ بہت پیارا کھینچا. کہتا ہے آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں. ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان. کہ آدمی کی باڈی کیا چیز ہے جس پہ آج دنیا مر رہی ہے. تو کہا یہ باڈی کیا, ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان. خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں. خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں. چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں. چند سانس کا ہے یہ تماشا. اور موت کی پرزور آندھی جس دما کر ٹکرائے گی. اور موت کی پرزور آندھی جس دما کر ٹکرائے گی. یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. وقت آئے گا تو یہ پوری باڈی مٹی میں جا کر مل جائے گی. ہر طرح یوسف علیہ السلام نے اس تنہائی میں زلیخا کو گناہ سے بچانے کی کوشش کی کہ وہ ڈر جاوے, گناہ سے بچ جاوے. لیکن اس کے دل کے اوپر شہوت کا بھوت سوار تھا. دل میں دماغ میں خواہش کا نشہ چڑھا ہوا تھا. اور یہ بہت خطرناک چیز ہے, اللہ بچاوے. جب یہ شہوت کا بھوت سوار ہوتا ہے تو پھر آدمی ماں باپ کی بات نہیں سنتا, دوستوں کی بات نہیں سنتا, اللہ والوں کی بات نہیں سنتا. بس اس کے دماغ میں ایک شہوت کا بھوت سوار ہوتا ہے, پھر وہ گناہ کے چکر میں پڑتا ہے. بہت خطرناک چیز ہے. تو زلیخا کے دل دماغ پر شہوت کا نشہ چڑھا ہوا, کوئی بات سمجھتی نہیں. اس نے ہر طرف سے یوسف علیہ السلام کو پھنسایا, دیکھا کہ یہ پھنستے نہیں
تو اخیر میں صاف لفظوں میں دعوت دے دی. کیا کہتی ہے اخیر میں؟ وقالت حیت لک، یوسف آؤ میرے ساتھ گناہ کر لو، برا کام کر لو، میری خواہش پوری کرو. سامنے سے دعوت دی، بلایا. اور میرے نوجوان بھائیوں ایک حدیث سنا دو آپ کو. حدیث میں آتا ہے کہ جس انسان کو کسی اچھی لڑکی نے سامنے سے گناہ کے لیے بلایا، سامنے سے گناہ کی دعوت دی، اور وہ بھی تنہائی میں جہاں کوئی نہیں دیکھتا، لیکن وہ اللہ کے ڈر سے یوں کہہ دے وے انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے مالک سے ڈرتا ہوں. جس نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. جہاں میدان قیامت میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے عرش کا نورانی سایہ ہوگا. اللہ اس آدمی کو بلائیں گے، کئی لوگوں کو بلائیں گے. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جس کو سامنے سے کسی اچھی لڑکی نے گناہ کے لیے بلایا، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں گناہ نہیں کرتا، تو کیا ایسے آدمی کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے جو بچاوے اپنے آپ کو گناہ سے. تو اس نے سامنے سے دعوت دی یوسف علیہ السلام کو، لیکن آپ نے کیا جواب دیا؟ قال معاذ اللہ، کہا میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہیں میں گناہ میں پھنس نہ جاؤں. دیکھو یہ سیکھنے کی چیز ہے. کوئی بھی انسان، کوئی بھی، یہ تو نبی کی بات چل رہی ہے، پیغمبر کی بات چل رہی ہے، کوئی بھی انسان اللہ کی مدد کے بغیر گناہ سے نہیں بچ سکتا ہے. صاف بات ہے، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بھی انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا. آگے آیت آ رہی ہے یوسف علیہ السلام کے قصے میں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. یہ نفس ہے نا ہمارا نفس، اس کا دھوکہ اتنا خطرناک کہ اللہ کی مہربانی کے بغیر کوئی نہیں بچ سکتا. شیطان نے تو چیلنج پھینکا تھا. ہمارا جو چشتیہ سلسلہ ہے اس میں بہت اوپر جا کر کے بڑے پیر آتے ہیں، حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، سارے پیروں کے بڑے ہیں. اور ان کے زمانے کے اندر ایک بہت نیک عورت تھی، حضرت رابعہ بصریہ. شیطان نے تو چیلنج پھینکا تھا کہ اگر حسن بصری اور رابعہ بصریہ بھی ایک جگہ تنہائی میں ہو جاوے تو میں ان کو بھی ہلا دوں گا. یہ چیلنج ہے شیطان. پھر میرا اور آپ کا تو کیا حساب آئے شیطان کے سامنے. اس لیے جہاں تنہائی ہوئے، ایکانت ہوئے، جہاں گناہ کا موقع ہوئے، وہاں جانے کا نہیں، وہاں سے اپنے آپ کو بچانے کا. اور اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ گناہ سے بچاوے. یوسف علیہ السلام نے فوراً زلیخا کو جواب دیا، قال معاذ اللہ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، اس کی پناہ مل گئی تو میں نہیں بھٹک سکتا، اس نے بچا لیا تو میں گناہ نہیں کر سکتا. صاف دعا کی. پھر زلیخا کو کیا سمجھایا؟ انہ ربی احسن مثواي
انہ لا یفلح الظالمون. ایک مطلب تو آیت کا یہ کہ تیرا شوہر، تو بیوی ہے کسی کی، تیرا شوہر جو میرا مالک ہوتا ہے، کیونکہ میں تو اس کا غلام ہوں، تیرا شوہر میرا مالک، میں اس کا نوکر، عزیز، قطفیر، اس نے میرے ساتھ کتنا اکرام کیا، کتنا احسان کیا. ایک مارکیٹ میں سے مجھے خرید کے لایا، میں ایک غلام، مجھے اچھی طرح گھر میں رکھا، اچھا کھلایا، اچھا پلایا، اچھی طرح مجھے رکھا، تو مجھے نمک حلالی کرنی چاہیے. میرے اوپر اتنے احسان کیے اور میں غداری کروں کہ جو آدمی احسان کرے میں اس کی بیوی کے ساتھ غلط کام کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا. جس نے ایسی غداری کی وہ بڑا ظالم ہے، اور ایسے ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. غداری کرنے والے، نمک حرام. کیا تیرے شوہر کے اتنے احسان مجھ پر، اور میں اس کا احسان کھا کر کے اسی کی بیوی کے ساتھ میں غلط کام کروں؟ یہ نہیں ہوگا. اور بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ گناہ ہے معاذ اللہ. دوسری بات تیرے شوہر کے احسانات، اور خود تجھے شرم آنی چاہیے کہ تیرے شوہر کے ہوتے ہوئے تو کسی دوسرے مرد کے ساتھ منہ کالا کرنے کی کوشش کرتی، تجھے شرم آنی چاہیے. ڈانٹا اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے. اور دوسرا مطلب آیت کا یہ کہ وہ اللہ میرے رب ہیں، میرے مالک ہے، میرے پیدا کرنے والے ہیں، جس نے مجھ پر اتنے احسانات کیے کہ کنویں سے نکال کر مصر کے محل میں پہنچایا. میں تو کنویں میں تھا، کنویں سے میرے خدا نے مجھے بچا کے نکالا اور شاہی محل میں پہنچایا. میں اس مالک کے احسان کی نافرمانی نہیں کر سکتا. کتنے احسان میرے اللہ کے، میں اس کے ساتھ نافرمانی، ناشکری نہیں کر سکتا. اگر کروں تو میں بڑا ظالم بنوں گا، اور ظالم کو اللہ کامیاب نہیں کرے. صاف منع کر دیا زلیخا کو، یہ کام نہیں ہو سکتا. اب آگے والی آیت بہت نازک مرحلہ ہے. قرآن میں 2-3 موقع ہیں بہت نازک، اس کو سمجھنا بھی سمجھانا بھی. اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات پہلے سمجھ لو، انشاءاللہ اللہ آسان کر دیں گے. ہمارے لیے سمجھانا، آپ کے لیے سمجھنا. ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھو، اللہ کے تمام پیغمبروں کو ہم معصوم مانتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے. دوسری بات، حدیث میں آتا ہے کہ کسی گناہ کا وسوسہ اور خیال انسان کو آ جاوے، یعنی غیر اختیاری طور پر، ہم جان بوجھ کے گناہ کا خیال نہ لاوے، جان بوجھ کے گناہ کو دماغ میں نہ سوچے، ایسے ہی آ گیا ہے، چلتے پھرتے کوئی خیال آ گیا گناہ کا، وسوسہ آ گیا، یعنی غیر اختیاری طور پر. تو گناہ کا جو وسوسہ اور جو خیال بلا اختیار ہمارے دل دماغ میں آ جاوے، اس پر اللہ پکڑ نہیں کریں گے، اس کو اللہ معاف کر دیں گے. ہم بیٹھے ایسے ہی گناہ کا خیال آ گیا، ہم نے لایا نہیں خیال، ایسے ہی آیا گناہ کا خیال، وسوسہ، تو گھبرانا نہیں، اس پر اللہ کی یہاں پکڑ نہیں ہوگی، اللہ معاف کر دیں گے.
دو بات. اب بات سمجھو. گرمی کی موسم میں رمضان جب آتی ہے، سخت گرمی کی موسم میں ہم گھر سے پورے محلے میں چل کے آئے، ایک دم گرم گرم ہوائیں چل رہی ہے، جیسے آج کل جو موسم ہے ایسی اگر رمضان آ جاوے تو اللہ عافیت کا معاملہ کرے. آدمی کیسا پریشان ہوتا ہے. روزہ، گرمی کا موسم، دوپہر کا وقت، آیا مسجد میں اور سامنے دیکھا کہ کولر میں پانی بہت ٹھنڈا ہے، تو دل میں خیال آتا ہے نا کہ ذرا پی لے رہے. خیال آتا ہے، وسوسہ آتا ہے. چونکہ کتنی روزہ، گرمی، دوپہر کا وقت، خیال آتا ہے کہ ایک آدھ گلاس ذرا پی لے وے، ٹھنڈک لے لے وے. لیکن آدمی اللہ کے ڈر سے پیتا نہیں ہے، بھلے کوئی دیکھے کہ نہیں دیکھے، لیکن دل میں ہوتا ہے نا کہ پیوں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور روزہ ٹوٹے گا تو اللہ کی یہاں سزا ہوگی، توڑوں گا تو. خیال آتا ہے پی لے، لیکن کوئی پیتا نہیں ہے. اس خیال پر نہ تو روزہ ٹوٹے گا نہ تو گناہ ہوگا. اب دیکھو یہاں کیا ہوا. وہ روم جو تھا جہاں زلیخا نے بھیجا تھا یوسف علیہ السلام کو، ایک دم تنہائی، ایک دم ایکانت، کوئی نہیں. دوسری طرف یوسف علیہ السلام بھی جوان، زلیخا بھی جوان. تیسری طرف یوسف علیہ السلام بھی خوبصورت، زلیخا بھی بہت خوبصورت. یہ سب چیزیں گناہوں کی جمع ہوئی. تنہائی، جوانی، خوبصورتی، یہ سب گناہوں کے اسباب جمع ہوئے. اب ایسے موقع پر زلیخا کا ارادہ تو بالکل پکا گناہ کا، ایک دم پکا. اس کے لیے تو اس نے یہ ساری چال کھیلی تھی یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کے لیے. لیکن اس موقع پر غیر اختیاری طور پر ایک معمولی وسوسہ یوسف علیہ السلام کے دل میں آیا. معمولی تھوڑا سا خیال، وسوسہ آیا آپ کے دل میں. اب اس موقع پر کیا ہوا؟ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ ایک عجیب واقعہ ہو رہا ہے کہ ایک اللہ کے نبی، ادھر یہ عورت، آسمان پر اللہ کے فرشتے اللہ سے کہہ رہے ہیں حدیث میں کہ اللہ تیرا بندہ یوسف دیکھیے کس موقع پر ہے. فرشتوں نے اللہ سے عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا، انتظار کرو، دیکھو کیا ہوتا ہے آگے. اگر میرا بندہ گناہ کرے تو ایک گناہ لکھنا، اور اگر وہ گناہ سے میرے ڈر سے دور ہو جاوے، گناہ نہیں کرے، تو اس کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھ دینا. اس لیے کہ گناہ کا موقع ہے، پھر بھی وہ گناہ سے بچ کر کے دور ہو گیا محض اللہ کے ڈر سے. اسی لیے تم اس کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھ دینا. ابھی انتظار کرو، دیکھو کیا ہوتا ہے. اب اس موقع پر ایک اور حدیث بھی سمجھ لو. حدیث میں آتا ہے، دیکھو کتنا آسان ہے مفت میں نیکی لینا. بتاؤں آپ کو، حدیث میں آتا ہے آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی تو صرف ارادہ کیا نیکی کا، تو اس کے اعمال نامے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے. اللہ کتنے مہربان. دیکھو ابھی تو نیکی کا ارادہ کیا اور اس کے اعمال نامے میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. صرف ارادے پر
پھر جب وہ کرتا ہے نیک کام تو کم سے کم 10 نیکی، ایک عمل پر 10 نیکی، اور جیسا اخلاص جیسا تقاضا ایسے 700 تک لکھی جاتی ہے. اور گناہ کا معاملہ کیا ہے کہ جب آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو ابھی اس کے اعمال نامے میں گناہ نہیں لکھا جاتا، بلکہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے. لیکن اگر ارادہ کر کے گناہ نہ کرے، ارادہ تو کیا کہ گناہ کروں، لیکن اللہ کا ڈر دل میں آیا اور گناہ نہیں کیا ارادے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اس ارادے کو کینسل کرنے پر ثواب عطا فرمائیں گے. کتنے مہربان ہیں اللہ. ارادہ کیا گناہ کروں، لیکن پھر اللہ کے ڈر سے ارادہ کینسل کیا کہ اللہ کے لیے گناہ نہیں کرنا ہے، تو اس پر بھی اللہ ثواب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، کہ ذرا سا خیال یوسف کے دل میں آیا اور زلیخا نے گناہ کا پکا ارادہ کیا. اسی لیے 2 الگ الگ فعل آئے. لولا ارآ برہان ربی، اگر یوسف اللہ کی نشانی کو نہ دیکھ لیتے. کیا نشانی دیکھی؟ دیکھو اللہ کی مدد کیسے آئی کہ اس روم کے اندر جہاں کوئی نہیں تھا، اچانک قدرتی طور پر غیبی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر چھت پر گئی. تو چھت پر انہوں نے اپنے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر دیکھی قدرتی طور پر. وہاں زلیخا کے بیڈ روم میں کون لگاتا؟ یوسف علیہ السلام کی تصویر قدرتی، کہ یعقوب علیہ السلام اپنے منہ میں انگلی دبائے کھڑے ہیں، گویا اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، بیٹا گناہ سے بچ جانا، پس مت جانا. یہ اللہ کی طرف سے غیبی دلیل بتائی گئی آپ کو. بعض روایت میں آتا ہے کہ وہاں عزیز مصر یعنی زلیخا کا شوہر قدرتی آپ کو نظر آیا، حالانکہ وہ تھا نہیں وہاں، قدرتی اس کی تصویر دکھی. تو یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو کہا دیکھیے تیرا شوہر، تو اس کے سامنے منہ کالا کروائے گی. اور بعض روایت میں لکھا ہے کہ چھت پر قدرتی قرآن کی آیت نظر آئی، حالانکہ وہ زمانے میں قرآن نہیں تھا. قدرتی قرآن کی ایک آیت چھت پر دکھی، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا. زنا کے پاس مت جاؤ، وہ بہت برا بے حیائی کا راستہ ہے. یہ دیکھا لکھا ہوا. اور وہاں کونے میں کیا تھا؟ زلیخا کے بیڈ روم میں ایک ٹیبل پر کوئی چیز رکھی ہوئی تھی، اس پر کپڑا اوڑھایا ہوا تھا. یوسف علیہ السلام نے پوچھا زلیخا یہ کیا ہے جس پر تو نے پردہ ڈھانک رکھا ہے، کپڑا اوڑھایا ہے، یہ کیا ہے؟ تو زلیخا بولی کہ یہ تو میرا دیو ہے، بت ہے میرا، جس کی میں پوجا کرتی ہوں. بیڈ روم میں رکھتے ہیں دیوی دیوتا کو. تو کہا اس پر تو نے کپڑا کیوں ڈالا؟ تو کہا کپڑا اس لیے ڈالا، حالانکہ وہ تو پتھر کی مورتی، کہ اس لیے کپڑا ڈالا کہ میرا دل مجھے یوں کہتا ہے کہ میرا دیو مجھے دیکھتا ہو، اس کے سامنے میں برا کام کرنا نہیں چاہتی.
اسی لیے پہلے میں نے دیو پہ کپڑا ڈال دیا تاکہ وہ مجھے نہ دیکھے. جیسے مسلمان کرتے نا رمضان میں ٹی وی پہ کپڑا ڈال لیتے ہیں تاکہ رمضان میں ٹی وی ہم کو نہیں دیکھے. سال بھر ہم اسے دیکھے, رمضان میں وہ ہم کو نہیں دیکھے. یہ ڈھونگ نہیں تو اور کیا چیز ہے. تو کہا زلیخا سے پوچھا کہ یہ کیا؟ تو کہا یہ میرا بت کا کپڑا کیوں ڈالا؟ تو کہا تاکہ یہ مجھے گناہ کرتے, برا کام کرتے نہ دیکھے, اس لیے میں نے یہ پردہ ڈالا ہے.